صبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے صبر کا آنا، بندے کو صبر مل جانا کہ لائف کی ہارڈشپس جو ہوتی ہیں، جتنے بھی مشکل حالات ہوتے ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے، تھپکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندے کو صبر آ جائے۔ تو صبر کی اللہ تعالیٰ نے تھیوری یہ بتائی ہے کہ جب بھی کسی نے کام کو شروع کرنا ہے، کوئی نیو بزنس اسٹارٹ اپ کیا ہے، اس نے کوئی اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے، کہیں پہ اس نے جاب کی ہے، یہی آلموسٹ یہی ٹائپس ہوتی ہیں لائف میں بندوں کے لیے، یا اس نے کہیں نئی لائف شروع کی ہے کسی بہن یا کسی بھائی نے، تو اس کو اسٹارٹ اپ میں کیا ہوتا ہے، جب بگننگ ہوتی ہے تو اس کو مشکلات آئیں گی۔ وہ کس طرح کی مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بیان کی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرسٹ آف آل اس کو کیا آ سکتی ہیں پرابلمس کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ کن باتوں میں آزمائیں گے؟ من الخوف، پریشرائز کر کے، پریشر ہوگا، جاب کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، نیو بزنس اسٹارٹ اپ کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، نیو لائف بگننگ کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، نیو اسٹڈی کی ڈگری کہیں پہ اسٹارٹ کی ہے، کہیں نیو یونیورسٹی میں اسٹارٹ اپ کی ہے، ڈگری شروع کی ہے، پریشر ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ قسم کا پریشر لے کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس کو بھوک تنگی شارٹیج کر کے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کے اندر شارٹیج کر کے، اس کو جو ہے مال کے اندر شارٹیج کر کے، اس کو جو ہے اس کے فنڈز میں شارٹیج کر کے، ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا، فنڈز میں اس کے شارٹیج آ رہی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی انویسٹمنٹ کہاں سے لاؤں، مطلب اللہ تعالیٰ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اس کو جانوں کی کمی کر کے، اس سے جانیں چھین کر، مطلب اس کے کچھ اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ سارے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے اندر کمی بھی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مطلب ضرور اللہ آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کس کے لیے ہے، گڈ نیوز کس کے لیے ہے، گڈ فیوچر کس کے لیے ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب اللہ والے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ہارڈشپس آتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم آپ کی طرف سے آئے ہیں، آپ ہی کے بندے، آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں، پھر اللہ خوش ہو کے کیا کرتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ اپنی پھر رحمتیں نازل کرتے ہیں، صلوات، ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے پراسپیرٹی لاتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی جس کے ریلیٹڈ ان کا جو فیلڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پراسپر کر دیتے ہیں۔ سو یہ بڑی ایک آبویس سی بات ہے۔ فار ایگزامپل، آئی ایم اے بزنس مین، میں نے بزنس اسٹارٹ اپ جب کیا تو مجھے بہت سی ہارڈشپس آئیں، مجھے انویسٹمنٹ کے حوالے سے آئیں، مجھے پروڈکشن کے حوالے سے آئیں، مینوفیکچرنگ کے حوالے سے آئیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم میں سیکھتا گیا، سیکھتے الحمدللہ اللہ نے بہتر حالات کر دیے۔ اب میرے پیرالل جو کوئی ایک بندہ ایسا شروع ہوا ہوگا سم ویئر ان دا ورلڈ، سم ویئر، جس نے کوئی روبری شروع کی ہوگی، کوئی سنیچنگ شروع کی ہوگی، جس طرح سے ہوتا ہے چوری وغیرہ، اب اس بندے کو بھی پورا ایک فوکس کرنا پڑا ہوگا، اس نے بھی سوچا ہوگا اچھا میں یوں کروں گا، مطلب پلاننگز ہو رہی ہیں، میں نے بزنس اسٹارٹ اپ کیا، میں پلاننگز کر رہا، اچھا میں یہ فلاں چیز مینوفیکچر کروں، یہ فلاں پروڈکٹ لانچ کروں، یہ ہوگا فلاں ہوگا۔ اب اس بندے نے بھی سوچا ہوگا اچھا میں اس طرح سے ٹارگٹ کروں، یہ کروں گا تو میں چوری اس طرح سے کر سکوں گا۔ اب وہ بھی کر رہا ہے، ایک عام بزنس مین بھی کر رہا ہے، دونوں کو محنت کرنا پڑ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہارڈشپس آ رہی ہیں، ایک بزنس مین کے لیے بھی ہارڈشپس آ رہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے حلال بات کے اوپر، حلال طریقے کے اوپر، وہ حرام کر، مطلب محنت ہر ایک کو کرنا پڑے گی، پلاننگز ہر ایک کو کرنا پڑے گی، ہارڈشپس ہر ایک کو آئیں گی، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ جب ایک نیک کام کرنے والا، حلال کام کرنے والا بزنس مین صبر کرے گا، اللہ رحمتیں کریں گے، جو برا کام کرنے والا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ کس بات کے، کس امید کے اوپر صبر کرے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں ہارڈشپس آ رہی ہیں، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو کے میرا رزق بڑھا دیں گے۔ سو ہمیں ہارڈشپس آنی ہی آنی ہے، یہ بڑی آبویس چیز ہے۔ میں یہ ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ عام، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں مصیبت پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں۔ تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوشخبریاں رکھی۔ 2 years before اللہ تعالیٰ نے my wife was expected، تو ہمیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا کرنے والے کوئی، تو ہم جسٹ روٹین کے لیے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا آفٹر 3 or 2 days آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا کریں گے۔
ہم بڑی خوشی کے ساتھ گئے, میں اور میری وائف. تو سامنے سے وائف روتی ہوئی آ رہی. ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہوا, بس آپ سے اللہ نے آپ کی نعمت واپس لے لی. اتنا پریشان, مطلب وہ ساتھ ہی مجھے ابھی تک یاد ہیں. آئی اپریشیٹ مائی وائف. میں پریشان ہو گیا, میری وائف نے مجھے آتے ہی کہا, روتے ہوئے اس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. مجھے ابھی تک اس کے ورڈز یاد ہیں کہ ہم اللہ پہ راضی ہیں جو اللہ نے کہہ دیا. تو مجھے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا, اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو رو رہی تھی, بیان کر رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو. اس نے آگے سے جواب دیا, آپ کے ساتھ یہ دکھ پہنچا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. چلے گئے اللہ کے نبی. صحابہ نے کہا آپ کو پتا کون تھا؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا. فرمانے لگے یہ اللہ کے نبی تھے. وہ بہت پریشان ہوئی, باغی باغی یا رسول اللہ میں آپ صبر کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر فی الصدمۃ الاولی, صبر وہ ہے ایکچولی جو آپ کی فرسٹ ایکسیڈنٹل پوزیشن میں آپ صبر کریں. آپ کو کوئی پوزیشن کوئی پریشانی پہنچی ہے, فوراً یہاں پہ رضیت باللہ ایسے الفاظ بولے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں, تیرے نبی پہ راضی ہوں, آپ نے جو میرے ساتھ کیا یا اللہ میں راضی ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. تو میں مطلب یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دیں کہ دیکھیں وہ واپس آئے, ہم ہاسپٹل سے واپس آئے, اس نے ساری تکلیف لی جو ایک برتھ کے لیے ہوتی ہے, لیکن واپس خالی ہاتھ آ گئے. گھر آ کے اس نے سارا کچھ تکلیفیں برداشت کی, اس نے پینز برداشت سب کچھ بیئر کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا. تو اس پہ صبر کیا الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری گڑیا عطا کی, بیٹی عطا کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں, گڈ نیوز ہیں. اللہ نے الحمدللہ, میری 2 بیٹیاں ہیں, پہلے بھی اللہ نے مجھے بیٹی دی تھی الحمدللہ. اللہ نے مجھے اس کے بعد پھر after 1 year, after 2 years اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی الحمدللہ. I'm so happy, we are so happy. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صبر کیا, ہم نے یہی اللہ کے اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے صبر کیا. ادروائز ہم خود نہیں صبر کرنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی خود کہا کہ یہ برائی سے میں خود نہیں بچتا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ جو میرا نفس امارہ ہے نا, یہ تو مجھے مطلب ادھر مائل کر دیتا, لیکن الا ما رحم ربی, اللہ کی رحمت کے ساتھ صرف میں بچا ہوں, اللہ کی رحمت سے میں نے یہ نیکی کی. سو میں بات کر رہا تھا صبر کی, کہ صبر کرنا جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. I'm also face this, میں نے بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے عطا کی الحمدللہ, خوشخبری عطا کی, رحمتیں عطا کی. سو اللہ حالات بھی بدلتے ہیں, اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرتے ہیں, بس صبر کر لیں. فرسٹ جو ایکسیڈنٹل پوزیشن ہوتی ہے اس میں صبر کر لیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ساتھ بتا دیا صبر کرنا کیسے ہے. فرسٹ آف آل استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ. صبر کیسے آئے گا؟ نماز پڑھنی, نفلی نماز جو ہے, یہ نماز سے مراد فرض نماز نہیں ہے. ہم اکثر سمجھ لیتے ہیں کہ فرض نماز ادا کرنا, فرض نماز تو ویسے بھی پڑھنی ہے ہم نے, یہ ایکچولی نفلی نماز ہے. جب بھی کوئی پریشانی کا موقع آئے, کوئی پریشانی آئے, تو فوراً جا کے وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے پنجابی میں, اردو میں, انگلش میں, عربک میں, کچھ بھی حدیث کی کوئی دعا یاد ہے یا ویسے ہی اپنے الفاظ جا کے اللہ کے سامنے بول دیں, یا اللہ مجھے صبر دے دے, یا اللہ مجھے تسلی دے دیں. دیکھنا کیسے آپ کو یوں آئے گا جیسے آپ, ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اپنی مدر کے سامنے روتا ہے, بس مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے, اللہ کے سامنے جا کے ایسے بولیں. واقعہ طائف آپ پڑھ لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا فرمایا جب لوگوں نے پتھر مارے, سب کچھ کیا, نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وهواننا علی الناس. جیسے بچہ ضد کرتا ہے یا اللہ میری کمزوری ہے, ونشکو الیک ضعف قوتنا, یا اللہ میں اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لوگوں کو میں نہیں بولوں گا, یا اللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اللہ کے ساتھ جا کے اپنی کمپلینس کریں, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد رکھیے کہ صبر کیا چیز ہے, کسی سے بدلہ لے کے صبر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ ان کو معاف کر دیں, میں ان کو مارنا نہیں چاہتا, ان کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, ان کو ہدایت دے. اب اس نبی کے ساتھ تکلیفیں, انہوں نے پتھر مارے ہیں اور وہ نبی ان کے لیے دعا کر رہا ہے, یا اللہ ان کو سمجھ عطا کر. سو صبر آنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے. سیکنڈ آپشن یہ کہ نماز پڑھنی ہے, اذکار کرنے ہیں. تھرڈ آپشن یہ کہ اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو معاف کرنا ہے, پھر صبر آئے گا. اگر آپ نے بدلہ لے لیا وہ صبر تو نہیں ہے, آپ نے تو اس کے ایکشن کا ریئیکشن دے دیا, ختم کر دیا آپ نے. سو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صبر لینے کے لیے, صبر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں پوائنٹس کہ صبر کیسے آتا ہے,
کہ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ جتنے بھی اللہ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یہ ان سب انبیاء کے قصے پڑھیں، قرآن سے سٹوریز پڑھیں کہ کیا ان کی سٹوریز تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو حوصلہ عطا کر دیں گے۔ انبیاء کرام کے یہ قصے ہیں، ان کے پڑھنے سے ہمیں بہت ہی زیادہ موٹیویشن ملے گی کہ اتنے نیک لوگ جو اپنی لائف اپنی مرضی سے اپنے لیے گزارنے نہیں تھے آئے، انہوں نے لائف ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری اور اللہ کے احکامات کے اوپر گزاری، اور ان کا مقصد یہی تھا، کوئی بزنس نہیں کرنے آئے تھے، کوئی لائف میں کرنے ہی یہی تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ جب اللہ کا پیغام کمپلیٹ ہو گیا دنیا سے چلے گئے۔ انبیاء کرام کی سٹوریز پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بہت ہی زبردست جو دعا کا ہے کہ دعائیں سکھائی ہیں، ٹینشن کے وقت میں صبر کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود پڑھنے کے بارے میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ ہم اکثر درود کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ایک عام سی ایک بس نمازوں میں پڑھ لیا یا خاص ہم نے اوقات رکھے ہوئے، نہیں، درود کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل دا ٹائم ہم درود پڑھتے رہیں، اللہ ہمارے دل کی خواہشات ویسے ہی سن کے پوری کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائی ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا اللہ کوئی بھی آسانی نہیں پیدا کر سکتا آپ کے سوا، لہٰذا میرے معاملات کو آسان کر دیں۔ کتنی کامن سی دعا لگتی ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید جو دین اسلام ہے یہ چند عبادات کا نام ہے، یہ ایسے مین کو ڈسکس کرتا ہے، یہ ہے ہی انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، ان کے معاملات کو، پرابلمز کو، ڈسکشنز ساری ہیں اس کی، اور کیسی دیکھیں خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ مجھے غم سے، ٹینشن سے، پریشانی سے یا اللہ مجھے بچا لے، اور مجھے غلبۃ الدین، یا اللہ مجھے قرض سے، قرض میرے اوپر چڑھے، وقہر الرجال، اور لوگوں کا قہر پڑے، یعنی کہ لوگوں کی کوئی ایسی، میں کسی کے انڈر پریشر آ جاؤں یا لوگوں کے پیسے دینے ہو، لوگ مجھے تنگ کریں، ہر چیز سے اللہ مجھے محفوظ رکھ لیں۔ اور جب کسی کو ٹینشن آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا دل کو ویسے ہی تھام لیں گے۔ تو ہمیں یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی خوبصورت دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ زندہ و قائم جاوید رہنے والے، یا اللہ میرے معاملات کو حل کر دے۔ تو ان دعاؤں کے لیے لازم ہے حصن المسلم، میں اکثر یہ بولتا رہتا ہوں کہ حصن المسلم ایک دعا ہے، آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی، آپ موبائل سے بھی کر لیجئے گا، حصن المسلم، HISNULMSU مسلم، حصن المسلم، یا آپ دعا لے لیجئے گا، اردو انگلش دونوں میں یہ اویلیبل ہے آن لائن، اور یہ ویسے بھی اس کی چھوٹی سی بک مل جاتی ہے، اس میں صبح شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ دعائیں اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ہم پہ ترس آ جاتا ہے اور اللہ ہمارے معاملات کو حل کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صبر کے اندر اپنے آپ کو جو ہے کول ڈاؤن رکھیں، کام ڈاؤن رکھیں، اور یہ سمجھے کہ میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے معاملات کو حل کر دیں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عجب الامر المؤمن، مومن کا جو معاملہ بہت ہی زیادہ اسٹرینج قسم کا، امیزنگ ہے، کہ جب بھی اذا اصابتہ مصیبہ، جب اس کو مصیبت پہنچی ہے، فصبر علیہ، اس پہ صبر کرتا ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ بہت کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں ہی نیکیاں دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ صبر کرتا ہے تو نیکیاں بلند ہوتی ہیں، شکر کرتا ہے تو نیکیاں بلند ہوتی ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے، اس بات کی ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم ویٹ کریں۔